بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک دو دن پہلے میرے سامنے سے ایک پوسٹ گزری اور اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد یقین کیجئے کہ میں کیا اس کا تاثر دوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح میں آگ لگ گئی ہو، ایسے روح بے چین ہو گئی ہو۔ ایسی پوسٹ دیکھ کے ناظرین کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پوسٹ کیا ہے ناظرین کہ پھالیا روڈ پر ایک پیٹرول پمپ سٹیشن پر اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپا مار کے پیٹرول 1 لیٹر جو ہے وہ چیک کیا کہ کتنا آتا ہے، تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر میں 820 کے قریب ملی لیٹر آ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 10 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں تو آپ کو 8.25 سے کم لیٹر پیٹرول جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ 100 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں تو وہ آپ کو تقریباً 100 کی بجائے 80.something آپ کو پیٹرول ملتا ہے۔ اور ناظرین، حیرت کی بات یہ کہ ان پیٹرول پمپ والوں نے اپنے پیٹرول پمپ پر بھی اور جو پرچی وہ دیتے ہیں جس کو بل کہتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پوسٹ کا ناظرین، اگر آپ ایڈریس پڑھیں تو اس پہ جو ہے وہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں جہلم سے راولپنڈی کے لیے نکلا تو عموماً ہماری گاڑی جو کہ 660 سی سی ہے، جاپانی گاڑی جو ہوتا ہے، وہ پیٹرول بہت کم لیتی ہے کسی بھی دوسری گاڑی کی نسبت۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم 1500 میں آ جا سکتے ہیں، تو میں نے جو ہے کیونکہ پہلے بھی پیٹرول تھا تو میں نے 2000 کا پیٹرول ڈلوایا کہ چلیں چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کی ایوریج کتنی ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میں جہلم سے نکلا، دینا پہنچ گیا 13 کلومیٹر تک۔ ویسے 2000 لیٹر پہ تقریباً 8 لائٹیں جو بارز ہیں وہ روشن ہو جاتی تھی۔ جو بارز بنی ہوتی ہیں وہ گاڑی کی تو وہ شو کرتی ہیں کہ کتنی ہو جاتی ہیں روشن۔ ناظرین، آپ یقین کیجئے کہ مشکل سے 4 بار آئے، مشکل سے 4 بار سے روشن ہوئے، 2 آلریڈی روشن تھے۔ یعنی 2 کے بعد جب ایک بار رہ جاتا ہے گاڑی میں، ایک لائن رہ جاتی ہے تو وہ ریزرو میں آ جاتی ہے، پیٹرول ٹینک کا سائن آ جاتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید گاڑی کا کوئی جو میجرنگ سسٹم ہے سب یہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے کہ ابھی تک 8 بار جو 8 لائنیں ہیں وہ روشن ہی نہیں ہوئے، 4 پہ رک گئی ہے اور 2 تو آلریڈی پہلے تھے۔ اب آپ یقین کیجئے ناظرین کہ جب میں راولپنڈی پہنچا تو واپس اتنے ہی 2 بار رہ گئے تھے پیٹرول کے جتنے کہ اس میں ہوتے ہیں جو تھے، یعنی 2000 کا پیٹرول گاڑی جاتے ہوئے وہ پیٹرول جو ہے وہ لے گئی۔ اب میں یقین کیجئے کہ میرے پاس کوئی سلپ نہیں تھی، کوئی جو بل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران کہ اتنی بڑی کمپنی، باہر کی کمپنی ہے یہ، ان کی اتنی بڑی ایڈورٹائزمنٹس اور اتنی بڑی چیٹنگ۔ یقین کیجئے کہ پھر میں نے خود باہر نکل کے پھر سے پیٹرول ڈلوایا اور 2000 کا ہی ڈلوایا پیٹرول پمپ سے راولپنڈی سے، اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ چیٹنگ ہوئی ہے جہلم میں، تو یقین کیجئے کہ 8 بار گاڑی کے آ گئے۔ تو اب اس سے میں کیا اس کے متعلق میں کہوں، مجھے انتہائی دکھ ہوا ناظرین کہ پاکستان میں اس قدر یعنی کہ حرام کمانے میں ہم لوگ ایسے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کہ ہمارے بس میں ہو تو یقین کریں کہ ہر چلتے ہوئے بندے کی گاڑی میں ہیں جی پانی ڈالنا شروع کر دیں، پیٹرول کی بجائے یہ ہوا بھرنا شروع کر دیں اور پورے پیٹرول کے پیسے لیں، اور پیٹرول
اور سونے کی قیمتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پیٹرول کی وجہ سے یقین کیجئے کہ غریب کی جو ہے وہ زندگی مشکل ترین ہو گئی ہے، کیونکہ پیٹرول بڑھنے سے آپ کی تمام چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیٹرول پچھلے دنوں ریٹ بڑھا، دودھ والے نے کہا جی کہ میں بھی 10-15 بڑھاؤں گا۔ بچوں کو گاڑی والا لے کے جاتا، اس نے کہا جی فی بچہ میں 1000 روپیہ بڑھا دوں گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، اب پیٹرول کے ریٹ بڑھنے سے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے زندگی کے کہ عام انسان یقین کیجئے کہ جائے تو کہاں جائے۔ اور اس پہ یہ کمپنی والے، اتنی بڑی یہ کمپنیاں ہیں، یہ اربوں کے مالک، یہ پیٹرول پمپ والے، اور اتنی چیپ حرکتیں ناظرین۔ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آ گیا تھا۔ ناظرین، کیا چیز ہے جس نے پاکستان کو اب تک بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے کہ یہاں پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی؟ کیا چیز ہے کہ یہاں پر سرخ آندھی نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک قوم لوط کی طرح کوئی فرشتہ نہیں آیا جو زمین کو، پاکستان کی زمین کو اٹھا لے اور الٹا کر کے پٹک کے رکھ دے؟ یقین کیجئے ہر بندہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، ڈاکے، اور کون سا شعبہ ہے ہماری زندگی کا جس میں کوئی کسی قسم کی بھی تھوڑی سی بھی کوئی ایمان کا حصہ رہ گیا ہے؟ ناظرین، اسکول کالجوں والے دیکھ لیجئے کس طریقے سے فیسیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کتابیں دیکھیے، کتابوں کے ریٹ دیکھیے، ہر چیز کی آپ ریٹ اندازہ لگائیے۔ آٹے کا ریٹ کہاں چلا گیا، چاول کا ریٹ کہاں چلا گیا۔ ہم اکثر بوری لے کے آ جاتے ہیں، 2-3 بوریاں کہ ہمارا سال چاول جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ 2 سال پہلے بوری جو ہے وہ ہماری تقریباً 5000 کی آئی تھی، پچھلے سال وہی 7-8-9 ہزار کی آئی، اور اس سال ابھی جب ہم نے دوبارہ منگوائے تو تقریباً 16 ہزار کے قریب آئے۔ ناظرین، اب بتائیے کہاں انسان جائے گا، کدھر جائے گا؟ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر ہمارے حکمران الیکشن 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 الیکشن۔ یقین کیجئے یہاں پر غریب کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر بندہ، خواہ وہ ریڑھی چلانے والا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کر کے اپنا حساب پورا کر رہا ہے۔ یہ پیٹرول بھرنے والے ظالم لوگ، یقین کیجئے کہ کیا میں کہوں، مجھے شرم آتی ہے کوئی لفظ بھی ادا کرتے ہوئے، کہیں اللہ کی میں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اس قدر زیادہ منافقانہ حرکتیں واللہ خیر الرازقین نہیں آ سکتا۔ حرام کا کام کر کے واللہ خیر الرازقین کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے آیت لکھ دی تو اس آیت کا اثر ہم پہ ہو گیا۔ نہیں، جب تک حرام کا مال آپ کے اندر پیٹوں میں نہیں جائے گا، آپ کی زندگیوں میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ یقین کیجئے ایسا کرنے والے لوگ، ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کے بچے، آپ کے، یقین کیجئے کہ آپ کو ایسے خرچے اللہ رب العزت ڈالے گا، ایسے خرچے ڈالے گا آپ کو کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ ہمارے پیسہ بھی خرچ ہو گیا، ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک اپنا نظام ہے، وہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ یقین کیجئے غریب عوام پہ رحم کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ یہ پاک ملک، یقین کیجئے کہ صرف نام سے ہی پاک رہ گیا ہے، وہاں ہر بندہ آپ کو ایسا لوٹنے والا نظر آئے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس طریقے سے۔ خواہ کوئی سبزی بیچنے والا ہے، پھل بیچنے والا ہے، کوئی کچھ بھی کرنے والا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ صرف اور صرف یہاں پر رہ گیا ہے تو وہ غریب رہ گیا ہے جو پاکستان سے کماتا ہے اور پاکستان میں خرچ کرتا ہے، اور وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ اس کے باوجود ایسے بھیڑیوں کے بیچ میں رہ کے بھی وہ انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا یقین کیجئے کہ اس دور کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کچھ شرم و حیا نہیں ہے، بے شرمی، بے غیرتی کی، یقین کیجئے کہ حدیں ہم لوگ